الرحمن کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ مکرم و محتشم ناظرین، آج میں بات کرنے لگا ہوں بچے کی نشو و نما ماں کے پیٹ میں۔ جو 9 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا، اس کو کہتے ہیں پری نیٹل پیریڈ، اینٹی نیٹل پیریڈ، ANTE، پری برتھ پیریڈ، ماں قبل پیدائش کا دور۔ جسٹ آفٹر کنسیپشن، استقرار حمل کے فوراً بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی نشو و نما، تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں اونچی آواز سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ کر سکے تو کوئی دوسرا قرآن مجید فرقان حمید کی اونچی آواز سے تلاوت کرے۔ اس کے اثرات و تاثیرات بچے پر ہوں گے۔ یاد رکھ لیں کہ 3 طرح کی نشو و نما ماں کے پیٹ میں بچے کی ہوتی ہے۔ ایک اس کی ہوتی ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، جس کو ہم بالیدگی یا افزائش کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں گروتھ۔ جو بچہ جو ان سین، جو خوردبین سے بھی دیکھیں جب استقرار حمل ٹھہرتا ہے تو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن 6 سے 9 پاؤنڈ ہوتا ہے اور اس کا قد 18 سے 21 انچ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جو اس کے جسم کے تمام اعضاء میں جو تبدیلیاں، اضافات، تغیرات، بڑھوتریاں ہوئی ہیں جو نظر آتی ہیں قد اور وزن میں، جسم کے تمام اعضاء میں، اس کو کہتے ہیں بلیدگی، افزائش یا گروتھ یا فزیکل ڈیولپمنٹ۔ تو ماں کے پیٹ میں یہ شروع ہو جاتا ہے اس سے ہی، اور اس کا تعلق براہ راست ماں کی خوراک سے ہے۔ ماں جو کھاتی ہے اور جو پیتی ہے اس کے اثرات بچے کے جسم پر ہوتے ہیں۔ اس لیے جسٹ آفٹر کنسیپشن ماں کو متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے، نیچرل غذا، جو قدرتی پھل ہیں اصل حالت میں، سبزیاں، دالیں اور گوشت، یہ بازاری مرغے کے علاوہ، اس کو استعمال کرے۔ اس کے جسم پر اثرات ہوں گے بچے کے۔ ہر قسم کی چیزیں جو کیمیکلائزڈ ہیں، جن کے اندر پریزرویٹیوز ہیں، بازاری فاسٹ فوڈ ہیں، جنک فوڈ ہیں، پیکڈ فوڈ ہیں، جوسز ہیں، کسی بھی قسم کے ان سے استعمال سے بچے۔ اگر وہ متوازن غذا کا استعمال کرے، اچھی خوراک کا، لذات کو نہ دیکھے وہ خوراک میں، غذائیت، قوت، طاقت، توانائی اور صحت کو دیکھے کہ کس غذا میں ہے، تو اس کے بچہ پھر صحت مند پیدا ہوتا ہے، مضبوط اور توانا اور طاقتور جسم والا پیدا ہوتا ہے، اور بہت سی بیماریوں سے بچنے والا پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اندر امیونٹی پاور، ریسسٹنس پاور بہت زیادہ ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی۔ اس لیے ماں کی غذا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے ماں کو خیال رکھنا چاہیے ہر قسم کی غذا کھاتے ہوئے کہ جب جو میں کھا رہی ہوں کیا اس کے اندر کیمیکل زہر تو نہیں۔ اگر ماں خود وزریلے مادے لے رہی ہے تو وہ بچے میں بھی منتقل ہوں گے۔ اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں کو روکے ٹوکے بات کرے کہ یہ غذا براہ راست بچے کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دوسرا جو بچے پر وہ ہے اس کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ، ذہنی نشو و نما، ایموشنل ڈیولپمنٹ، جذباتی نشو و نما جو نظر نہیں آتی۔ وہ جیسے میں عرض کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس کے اثرات بچے پر ہوں گے قرآن مجید کے۔ اس لیے ماں جو دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، سنتی ہے، سوچتی ہے، اس کے اثرات بچے پر ہوتے ہیں، اس کے ذہن پر اور اس کے جذبات پر۔ اس لیے ماں دیکھنے سے پہلے سوچے میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں، کیا سن رہی ہوں، کیا مجھے دکھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ وہ جو اس کی سوچ ماں کی جو ہے، یاد رکھے اگر ماں پریشانیوں کا شکار ہو، صدمات کا شکار ہو، تشویشات کا شکار ہو، دکھوں کا شکار ہو، تو بچے پر اثرات ہوں گے منفی۔ تو ماں کو ایک صحت مند، آرام دہ، پرسکون، پرسائش، شاداں و فرحاں ماحول چاہیے۔ ہم تنقیدیں تو بڑی کرتے ہیں، مگر اسرائیل میں جب ماں کنسیو کر لیتی ہے تو اسے بہترین غذائیں اور اعلیٰ ترین اور بہترین ماحول فراہم کیا جاتا ہے جس میں اس کے لیے کسی قسم کے مسائل نہیں ہوتے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ماں کو ایکٹیو رہنا چاہیے، افیکٹیو رہنا چاہیے، متحرک رہنا چاہیے، سرگرم رہنا چاہیے، کہ نارمل زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں کنسیو کر لیا تو بس آپ 4 روپے پہ لیٹے رہو
یہ آرام کے نام پر پڑے رہو، اس کے اثرات منفی بچے پر ہوتے ہیں۔ اب سب ڈاکٹر اس دور میں بھی کہتے ہیں کہ ہاں ہر حالت میں اور ہر صورت میں ماں کو متحرک رہنا چاہیے، نارمل زندگی گزاریں، نارمل غذا کھائیں، نارمل زندگی گزاریں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تو اس لیے اگر ماں کو صدمات ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کی منفی سوچ ہو، یا اسے مسلسل تڑپایا جائے، اس کا دل دکھایا جائے، پریشان رکھا جائے، یا کسی وجہ سے پریشانیاں ہوں، تو شدید صدمات تو کسی سانحات کی وجہ سے پری میچور ڈلیوری بھی ہو سکتی ہے، اس کے اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اسے یہ خامند کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ میں جو دیکھوں، جو سنوں، جو پڑھوں، وہ جو سوچوں، یہ میرا نہیں، اب یہ میرے بچے پر بھی اثر ہوگا، اس کی زندگی پر بھی اثر ہوگا منفی۔ اس لیے ماں کو یہ سوچنا چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ تو کوشش کریں کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، زیادہ دوائیاں لینے کی اور ہر وقت ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں، اور پھر آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے نارمل ڈلیوری ہو۔ یہ ظلم ہو رہا ہے 90%، جو کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، ہر ایک آپریشن کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے، 2-4% 5 ہو سکتا ہے آپریشن، مگر یہ کہ ہر عورت کا کیا جا رہا ہے۔ جب آپریشن عورت کروا لیتی ہے، اس کے جسم پر منفی اثرات ہوتے ہیں، اس کی طاقت پر ہوتے ہیں، بیماریوں لگنے کا بڑا چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے اسرٹ کریں، زور لگائیں، مختلف ڈاکٹروں کے پاس 2nd 3rd 4th opinion لینی پڑے، آخری حد تک کوشش کرنے کے نارمل ڈلیوری ہوتی ہے۔ اکثر بدبختی یہ ہے کہ پیسے کے چکر میں بڑے بڑے آپریشن کر کے بیڑا گرک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ خامند کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخری حد تک کوشش کرے۔ ڈاکٹر کیا کرتی ہیں، وہ ڈراتی ہیں، دھمکاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، بچے اور ماں کی جان کو خطرے کے پیغام دے کر کہہ کر آپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، یہ بھی سوچنا ہے۔ بچے پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں آپریشن کے، اور ماں پر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بچے کی کنسیو کرنے سے پیدا ہونے تک یہ بڑی اہم دور ہے، اس کے اثرات تا دم رہتے ہیں۔ اس لیے کسی صورت میں اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ بچے کو اگر 3 طرح کی، میں نے کہا نشو و نما وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج نیشنل جیوگرافی چینل پر دیکھ لیں، آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے، جب ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، سوچ رہی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے، پڑھ رہی ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں اس کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں اونچی میوزک سنتی ہے تو میوزک کے اثرات ہوتے ہیں، اگر وہ تیز میوزک سنتی ہے تو تیز میوزک کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ میں کیا دیکھوں، کیا سنوں، کیا پڑھوں، اور کیا کھاؤں، اور کیا پاؤں، اور کیا پہنوں، اس کے تمام اثرات بچے پر ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گی۔ اور آخر میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ آج سائنس کہتی ہے کیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ 180 دن ماں کے پیٹ میں رہنے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے۔ 6 ماہ بعد سائنٹیفکلی پروون ہے کہ بچہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کسی وقت پیدا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ عام طور پر 270 یا 80 دن بعد، یعنی 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ماہرین کے 37 اور 42 ہفتوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے، واٹسن کے مطابق، اور کانگر کے مطابق، اور میسن کے مطابق تو 40 ہفتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عرصہ ہے 180 دن، اس کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فزیکلی مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ مائی مشن از شیئرنگ نالج اینڈ سرونگ ادرس، وما توفیقی الا باللہ۔